اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اللہ حاکم الحاکمین کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین جو لوگ کافر ہوئے، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم کیا ڈرایا تو نے ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم ڈرایا تو نے ان کو، لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے، ختم مہر لگا دی، اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں میں، وعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولاہم اور واسطے ان کے، عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ناظرین کرام، اللہ احکم الحاکمین نے ان آیات میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہ اوپر جو شرائط بیان کی گئی ہیں ایمان کی قبولیت کے لیے، اس کو ماننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، یقین رکھنے کے لیے، ان لوگوں نے، کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہ ان لوگوں نے ان 6 شرائط کو قبول نہیں کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، وہ اپنی ضد پر پکے ہیں۔ کیوں ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر، ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے دل ہونے کے باوجود ان پر آپ کی بات اثر نہیں کرتی، کان ہونے کے باوجود وہ سنتے نہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھتے نہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ کیونکہ جب انہوں نے بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، تو اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اسی طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے، پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب انسان کسی چیز کو رد کر دیتا ہے، حق کو رد کر دیتا ہے،
اور گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر آپ جتنی تبلیغ کر لیں، جتنی احادیث اس کے سامنے پیش کر دیں، قرآن کی آیات پیش کر دیں، جتنی مرضی دلائل پیش کر دیں۔ قرآن کی دیگر مقامات بھی اللہ تبارک نے فرمایا کہ واضح بین دلیلیں آنے کے باوجود جبکہ ان مشرکین، ان کفار کو ان کی کتابوں میں بھی اللہ حکم الحق نے بیان فرمایا تھا اور یہ شہادت فرمائی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو کہ مشرکین میں سے تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کی دولت سے نوازا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نبی قسم کے آنے سے پہلے ہمیں کہتے تھے کہ آخری نبی آنا ہے، وہاں ان کے ساتھ مل کر ہم آپ سے لڑیں گے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہو گئی اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان کو توحید کی طرف راغب کیا اور بلایا، تو پھر یہ یہود و نصارہ، یہ کافر ضد کی بنیاد پر اور یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو لاڈلی قومیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب اگر دے گا بھی تو کچھ تھوڑی دیر دینے کے بعد پھر ہمیں نکال لے گا، اس ضد پر اڑ گئے۔ اور اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ نبی ہم میں سے نہیں ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ اولاد ابراہیم سے ہے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت جو تھے ذبیح اللہ ان میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس ضد کی بنیاد پر انہوں نے حق کو ٹکرا دیا۔ تو یہی ان آیات میں اللہ تبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ اپنی ضد پہ ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، تو یہ کبھی بھی حق کے راستے کو قبول نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، ان کو آپ کی خوبیاں اب نظر نہیں آئیں گی۔ وہی لوگ جو آپ کو آپ کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادق و امین کہتے تھے، اب آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے، کیونکہ ضد اور عناد جو ہوتا ہے وہ بہت بری چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچ اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔